کراچی سے لاہور بس جا رہی تھی۔ بس اسٹاپ سے ابھی نکلنے والی تھی۔ ہم سب اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے اور بس چلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب سب سیٹوں پر مسافر بیٹھ گئے، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ کر دی۔ جیسے ہی گاڑی بس اسٹاپ سے نکلی، فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ صاحب کھڑے ہوئے۔ سب مسافروں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، میری بہنوں اور بھائیوں، میں کوئی بھکاری گداگر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن میری بیوی موذی مرض کی وجہ سے انتقال کر گئی ہے۔ پھر اس کے کچھ دن بعد میری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ میں درآمدات برآمدات کا کام کرتا ہوں۔ میری سر افطاری جل کر خستر ہو گئی۔ پھر اس کی کچھ ہی مدت بعد دورہ پڑ گیا۔ یہ سن کر رشتہ داروں نے مجھ سے منہ موڑ لیا کہ اس کے اب برے دن آ گئے ہیں۔ کچھ عرصے نے بھی کم عرصہ دے دیا۔ میری خواہش ہے میری جوان بیٹی کی شادی میری آنکھوں کے سامنے ہو جائے، کیونکہ میرے جانے کے بعد اس کا کوئی نہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو اس کی عصمت تار تار ہو جائے۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ وہ جوان لڑکی اپنے باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بس کی پچھلی سیٹ میں ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، میرے 2 بیٹے ہیں۔ میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، اور دوسرا بیٹا یہ جو آگے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ انجینئر ہے۔ میں اس کے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے باپ کی کمی اسے کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ لڑکا کھڑا ہو گیا، کہا، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ ساتھ میں ایک مولوی تھا اور کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ سفر مبارک ہو۔ نکاح جیسا مقدس عمل، وہ بھی سفر میں، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اگر کسی کو اعتراض نہیں تو میں نکاح پڑھ لوں؟ سب کہنے لگے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ اسی میں ایک اور صاحب کھڑے ہوئے کہ میں چھٹی پر گھر جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر، لیکن میں یہ مبارک عمل دیکھ کر سمجھتا ہوں لڈو ادھر ہی تقسیم کر دیں۔ دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، کسی جگہ پر گاڑی کو 5 منٹ کے لیے روک دیں تاکہ سب منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے بس ڈرائیور کو بس روکنے کے لیے کہا، اور سب نے مل کر لڈو کھائے۔ جیسے ہی سب نے لڈو کھائے تو سارے مسافر لڈو کھانے کے بعد سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب نیند سے جاگے تو اگلے دن کی صبح آ گئی تھی۔ بس انہوں نے دیکھا دلہن، دولہا اور ان کے دونوں باپ، مولوی صاحب اور لڈو تقسیم کرنے والا سب غائب تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مسافروں کے ساتھ نہ گھڑی، نہ چین، نہ پیسے، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سارا کچھ لوٹ کر بھاگ چکے تھے۔ اس لیے گھر کے بزرگ ہر وقت اپنے بچوں کو جب سفر پر جاتے ہیں یہ نصیحت ضرور کرتے ہیں، بیٹا راستے میں کسی سے لے کر کچھ مت کھانا۔